بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه المنتجبين. أما بعد، معزز طلاب عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب مبادئ نحو جلد نمبر 4 درس نمبر 34 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس درس کا جو عنوان ہے وہ مرفوعات میں اور ملحقات مبتدا و خبر کا ایک چوتھی بحث ہے، ضمیر فصل اور یا ضمیر عماد، جس کا کچھ حصہ ہم نے سابقہ درس میں بیان کیا اور اس کے بعد کچھ حصہ جو ہے آج آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ضمیر فصل اور ضمیر عماد، اس کے متعلق جو ہے ہم نے وہاں پر بیان کیا، تعریف میں کہا کہ یہ ضمیر فصل اور ضمیر عماد ہمیشہ مبتدا خبر جب وہ دونوں معرفہ ہوں تو اس کے بعد اس ضمیر کو لایا جاتا ہے تا ان کی یہ ضمیر جو ہے یہ جدا کرے کہ یہ خبر ہے اس مبتدا کے لیے، نہ ان کی یہ اس کے لیے تابع ہے. یہ بحث ہم نے بیان کی اور اس کی 2 غرض تھے، بلکہ 3 غرض تھے، 3 فائدے تھے اس ضمیر فصل کے. ایک اس کا فائدے لفظی اور دوسرا 2 فائدے معنوی تھے. تو وہ ہم نے سابقہ درس میں بیان کیا. آج ہم بحث کریں گے حکم ضمیر فصل اور یا عماد. ضمیر فصل کا ہے یا ضمیر عماد، اس کے دو نام ہیں. تو اب یہ ضمیر فصل یا ضمیر عماد کا حکم کیا ہے، اس کے مورد نے اس مطلب میں یہاں پر بحث ہے کہ حکم ضمیر فصل یا ضمیر عماد وہ ضمیر ہے جو مذکر اور تانیث میں یہ متصرف ہوتی ہے، یعنی کبھی مذکر ہوتی ہے کبھی مؤنث ہوتی ہے، لیکن اپنے ماقبل کے حساب سے. ماقبل اگر مذکر ہے تو یہ مذکر، اور اگر ماقبل جو ہے یہ مؤنث ہے تو یہ ضمیر بھی مؤنث ہوتی ہے. اور اس کا جو ہے لانے کی جو شرط یہ ہے کہ یہ مبتدا اور خبر جو دونوں معرفہ ہوتے ہیں ان کے درمیان میں یہ آتی ہے. اگر مبتدا خبر ایک معرفہ ہو، ایک نکرہ ہو یا دونوں نکرہ ہوں تو اس وقت یہ ضمیر فصل یا ضمیر عماد ان میں نہیں آتی ہے، بلکہ یہ وہاں پر آتی ہے جہاں پر اس کا آنے کا شرط یہ ہے کہ وہ مبتدا ہو خبر دونوں کیا ہوں، معرفہ ہوں. جیسے الصادقون هم المفلحون، الصادقون معرف باللام ہے اور معرفہ ہے، اور المفلحون بھی معرفہ ہے. تو 2 معرفوں کے درمیان جب یہ مبتدا خبر ہیں تو یہ ضمیر ہم یہاں پر فاصلہ آتی ہے. یا ان کی مانند معرفہ ہوں، یعنی خود معرفہ نہیں بلکہ مانند معرفہ، شبیہ معرفہ ہوں. جیسے لیس احد هو اعلم من اخیک، یہاں پر دیکھو یہ احد
شرط الاتیان بھی ان یکون کل من المبتدا و خبر معرفتین، تو شرط اس کے آنے کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ یہ مبتدا اور خبر جو دو معرفہ ہیں دونوں معرفہ ہوں ان کے درمیان میں یہ آتی ہے، معرفتین کے درمیان میں آتی ہے۔ جیسے اس مثال میں دیکھو الصادقون هم المفلحون، صادقون جو ہے یہاں پر یہ الف لام کے ساتھ معرف باللام ہے اور معرفہ ہے، المفلحون بھی معرفہ ہے، تو یہ ہم ان دونوں کے درمیان میں آئی ہے تاکہ یہ سمجھائے کہ مخاطب کو کہ یہ المفلحون الصادقون کے لیے تابع نہیں ہے، صفت نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی خبر ہے۔ چونکہ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خبر اور مبتدا اور خبر کے درمیان میں جو ہے ضمیر کا، فصل کا یا کوئی اور چیز کا وہاں پر فاصلہ لانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن تابع اور مطبوع بالکل صفت اور موصوف ہوں تو ان کے درمیان میں اجنبی چیز فاصلہ واقع نہیں ہوتا ہے، تو لہذا یہ ہم نے آ کر یہ بتایا کہ یہ دونوں تابع مطبوع نہیں ہیں بلکہ یہ مبتدا خبر ہیں۔ او کا معرفتین، یا مطلب معرفہ جیسے ہوں، شبیہ معرفہ ہوں، جیسے اس مثال میں لیس احد هو اعلم من اخیک، یعنی کوئی ایک بھی عالم نہیں ہے تمہارے بھائی سے، یعنی تمہارا بھائی سب سے عالم ہے، تو یہاں پر اس مثال میں احد چونکہ عمومیت ہے، ایک بھی سب کو نفی کیا، اس وجہ سے یہ معرف الف لام معرف جنسیہ کے ساتھ یہ شباہت پیدا کیا اور یہ قریب معرفہ بنا ہے۔ اور اعلم چونکہ یہ افعل تفضیل کا صیغہ ہے اور یہ چونکہ اس پہ آنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، چونکہ اس میں من کے ساتھ یہ استعمال ہو گیا ہے، چونکہ افعل تفضیل کا استعمال تین طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک دفعہ افعل تفضیل جو ہے وہ الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، الاعلم اس طریقے سے، اور ایک دفعہ یہ اعلم مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، اور تیسری مرتبہ یہ عالم من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو پھر اس وقت اس کے اوپر الف لام داخل کرنا صحیح نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ چونکہ یہاں پر من کے ساتھ استعمال ہو گیا ہے لہذا یہ قریب پہ معرفہ ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں نیچے جو میں نے جو ہے یہاں سے حاشیے سے یہ بات اٹھائی ہے، یہاں پر فرمایا کہ ان المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر فی المثال الثانی، یہ دوسری جو مثال لیس احد هو اعلم من اخیہ میں جو ہے یہ ہما فی حکم المعرفتین، یہ معرفہ کے حکم میں ہے، یہ مبتدا اور خبر معرفہ کے حکم میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن احدن، چونکہ یہ احدن یدل ہنا علی العموم، یہاں پر یہ احد عموم کے اوپر دلالت کرتا ہے، جب عموم کی دلالت کرتا ہے تو فاشبہ معرف باللام الجنسیت، اور یہ شباہت رکھتا ہے معرف باللام الجنسیہ کے ساتھ، جو الف لام جنس کے لیے جو آتا ہے اس کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، چونکہ وہ بھی تمام افراد کو اپنے جنس کے اندر شامل کرتا ہے۔ جیسے مثلا آپ نے الانسان کیا، جب الانسان کو لے کے آتے ہیں تو الانسان میں الف لام جنسیہ ہے، تمام انسان مراد ہے، ایک بھی اس سے باہر نہیں ہے۔ جس طریقے سے الانسان عمومیت کے اوپر دلالت کرتا ہے، یہاں پر احد بھی کیا ہے، عمومیت پہ دلالت کرتا ہے، لہذا یہ شباہت پیدا کرتا ہے الجنسیہ کے ساتھ۔ اور وہ عالمہ جو ہے یہ افعل تفضیل ہے، چونکہ اس میں منع ہے الف لام کا داخل ہونا، کیوں؟ اس لیے کہ لاقتران ہی بمن تفضیلیہ، چونکہ یہ من تفضیلیہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ افعل تفضیل کا استعمال جو ہے وہ تین طریقوں سے ہے، ایک دفعہ افعل تفضیل جو ہے وہ من کے ساتھ استعمال ہے جیسے یہاں پر ہے، اور ایک دفعہ یہ الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور ایک دفعہ یہ جو ہے اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ الف من کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے اوپر الف
لام کا اقتران صحیح نہیں ہے، ممنوع ہے دخول الف لام اس کے اوپر. فہوا پس اس وقت یہ افعل تفضیل اس حالت میں مانند اس علم کے ہے کہ جو لا یعرف بالقرینۃ اللفظیہ، جو قرینہ لفظیہ کے ذریعے سے یہ معرفہ نہیں ہوتا ہے. تو لہذا یہ یہاں پر قریب بے معرفہ ہے، معرفہ کے قریب ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بحث جو تھی یہاں پر حاشیے کی وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا. اب ایک یہاں پر فائدہ بیان کرتے ہیں. وہ فائدہ یہ ہے کہ یہ جو ضمیر عماد ہے، یہ ضمیر عماد یہ اعراب میں کوئی محل نہیں رکھتی ہے، یعنی یہ ترکیب میں واقع کچھ بھی واقع نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ یہ ضمیر جو ہے فصل کے لیے، جدا کرنے کے لیے، خبر کو تابع سے جدا کرنے کے لیے ہے، اور یہ یہاں پر نسبت کے لیے نہیں آ گئی ہے. چونکہ اگر یہ ضمیر نسبت کے لیے آتی تو یہ کیا ہے وہ ہو جاتی محل اعراب رکھتی. چونکہ یہ نسبت کے لیے نہیں ہے لہذا یہ محل اعراب نہیں رکھتی ہے. مبتدا یہ کوئی اس کا محل اعراب نہیں ہے، یہ ترکیب میں کچھ بھی واقع نہیں ہوتی ہے. تو بس ہم اس کو ضمیر فصل کہتے ہیں اور مبتدا خبر ہیں. مبتدا پہلے والا جو ہے مبتدا ہے، دوسرا اس کے لیے خبر ہے. دیکھو یہاں پر اس لیے کہتا ہے لیس لضمیر العماد محل من الاعراب، یعنی ضمیر عماد کے لیے اعراب کا کوئی محل نہیں ہے، یعنی یہ ترکیب میں کچھ بھی واقع نہیں ہوتی ہے. لأنہ انما یؤتی بہ لمجرد الفصل، اور یہ جو ضمیر لائی جاتی ہے فقط مجرد فصل کے لیے، جدا کرنے کے لیے، مبتدا خبر کو تابع اور متبوع سے جدا کرنے کے لیے اس ضمیر کو لایا جاتا ہے. دون الاسناد، اور اس میں اسناد نہیں ہے تاکہ کہ یہ ترکیب میں کچھ واقع ہو جائے. اور اس کے بعد دوسرا جو ہے فائدے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ولا یغیر حکم الخبر المنصوب بالناسخ. تو کہتے ہیں کہ چونکہ یہ حکم خبر جو ہے، جو بعد میں خبر جو آ رہی ہے، اس کا منصوب کا حکم تغییر پذیر نہیں ہوتا ہے. اگر ناسخ آ جائے اور ناسخ چاہے اس کو نصب دینا تو اس کو نصب آ جائے گا، پھر بھی یہ ضمیر فصل ان کے درمیان میں آئے گی. فیب کال نصب ہی، وہ خبر نصب کی حالت میں باقی رہے گی، اس میں نصب میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، تغییر نہیں ہوگا وہ. تو لہذا ضمیر فصل آنے سے اس خبر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ ضمیر فصل اسناد کے لیے نہیں ہے، یہ صرف جدائی ڈالنے کے لیے ہے کہ یہ خبر ہے، اس کا تابع نہیں ہے. تو بس لہذا وہاں پر وہ خبر جو ہے وہ ناسخ اگر اس کو خبر کو نصب دینا چاہتا ہے تو اس کے اوپر نصب آ جائے گا. تو لہذا کہتے ہیں ولا یغیر حکم الخبر المنصوب بالناسخ، خبر جو کہ منصوب ہے اس کا حکم مغیر نہیں ہوتا، تبدیل نہیں ہوتا ہے ناسخ کے ذریعے سے. فیب کا علی نصب ہی، پس وہ اپنے نصب کی حالت میں باقی رہے گا. جیسے مثال نہ ہو کان العالم هو مرجع العلماء، یہاں پر دیکھیں مرجع پڑھا آپ نے، یہ اس لیے کہ چونکہ یہ کانا کے لیے خبر ہے، کانا اسم کو رفع خبر کو نصب دیتی ہے، عالم کانا کے لیے اسم ہے، اور مرجع العلماء جو ہے یہ کانا کے لیے خبر ہے، اور یہ ہوا جو درمیان میں ہے یہ ضمیر فصل ہے. تو یہ دیکھیں مرجع کو آپ نے نصب کے ساتھ پڑھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور اسی طریقے سے ولا يتغير عن صيغة المرفوع ولو وقع بعد منصوب، اور اسی طریقے سے یہ صیغہ میں یہ ضمیر فصل جو ہے وہ صیغہ بھی مرفوع کی حالت میں رہتی ہے، ولو ان کی یہ منصوب کے بعد واقع ہو جائے. ایک اسم منصوب جو کہ حقیقت میں مبتدا ہے، ناسخ نے آ کر اس کو نصب دیا ہے، اس اسم منصوب کے بعد اگر یہ ضمیر واقع ہو جائے تب بھی وہ مرفوع شکل میں ہوگی، وہ منصوب نہیں ہوگی
المرفوع، یعنی وہ صیغہ مرفوع سے تبدیل نہیں ہوگی. ولو وقع بعد المنصوب، اگرچہ یہ منصوب کے بعد واقع ہو گئی ہے لیکن پھر بھی وہ مرفوع ہی باقی رہے گی. جیسے نحو انکا انت الخطیب، دیکھو انکا کے کا ہے، یہاں پر کا کیا ہے؟ انکا اسم ہے. انکا اسم چونکہ منصوب ہوتا ہے اس لیے ضمیر نصب لایا یہاں پر، ضمیر نصب متصل. تو انت چونکہ وہ ضمیر فصل ہے، یہ حالت رفع میں ہے، رفع کی حالت میں مخاطب کی ضمیر ہے اور رفع کی حالت میں ہے. چونکہ انکا کا چونکہ اس کے لیے مخاطب ہے، انت جو ضمیر رفع بھی یہ بھی اس کی مخاطب کی ہوگی. انکا انت الخطیب، چونکہ یہاں پر بھی کا چونکہ اسم انا ہے اور وہ معرفہ ہے اور خطیب بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے. تو لہذا ان دونوں کو جدا کرنے کے لیے انت کو یہاں پر تقدیر میں درمیان میں لے کر آیا. اور اسی طریقے سے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، دیکھو جعلنا جو ہے یہ افعال قلوب میں سے یہ دو مفعولی ہیں، مفعول اول اور مفعول دوم. یہ دونوں مفعولوں کے درمیان میں ہم یہ ضمیر لایا ہے اور یہ ضمیر مرفوع ہے، مرفوع کی شکل میں. تو دیکھو جعلنا ذریتہ الباقین، ہم الباقین، یہ ہم یہاں پر کیا ہے؟ ضمیر فصل ہے. تو یہاں پر ذریتہ جعلنا کے لیے مفعول اول، الباقین مفعول دوم. یہاں پر چند ایک مثالیں یہاں پر بیان کیا ہے کہ ان مثالوں کو آپ ذرا غور سے دیکھیں، اس کی پہچان ہوگی ضمیر فصل کی. دیکھو ان شانیہ کا هو الابتر، یہ جو ہے سورہ کوثر کی تیسری آیت ہے. تو ان شانیہ کا، یہ شانیہ کا کہ چونکہ یہ معرفہ ہے، الابتر بھی معرفہ ہے، درمیان میں یہ ہوا ضمیر ہے. یہ ضمیر کیا ہے؟ ضمیر فصل ہے، ضمیر اماد ہے. یہ ترکیب میں کچھ واقع نہیں ہوتی ہے. ان شانیہ کا اس کے لیے، ان کے لیے اسم ہے اور ابتر اس کے لیے خبر ہے. یہ ہوا درمیان میں فاصلہ ہے، ضمیر فصل ہے. اس طرح فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہاں پر انا نے کا کو اپنے لیے اسم بنا کر نصب دیا ہے. العزیز الحکیم، یہ دونوں جو ہے صفتیں یہاں پر خبر ہیں انکا کے لیے، ان کے لیے. ان کی خبر اول خبر دوم ہے. تو یہاں پر انت درمیان میں فاصلہ ہے اور یہ حالت رفع میں ہے. اور اسی طریقے سے اولئک هم الصادقون، یہ اولئک یہ معرفہ ہے، صادقون بھی معرفہ ہے. تو ہم درمیان میں ضمیر فصل ہے. اسی طریقے سے ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہاں پر ہؤلاء بناتی، ہؤلاء مبتدا ہے، بناتی ہؤلاء سے بدل ہے یا تو بیان ہے. اور ہن یہاں پر کیا ہے؟ ضمیر فصل ہے. یہ ہؤلاء سے اور اطہر لکم کے درمیان میں یہ ہن مؤنث کی ضمیر ہے. ہؤلاء بناتی وہ بھی چونکہ مؤنث کی ضمیر جمع مؤنث ہے، لہذا ہن ضمیر رفع لایا اور مؤنث کی لایا. چونکہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ ماقبل کے حساب سے یہ رفع میں تبدیل ہوتی ہے، مذکر مؤنث میں تبدیلی آتی ہے اس کے اندر. تو ہؤلاء بناتی چونکہ مؤنث سے جمع کے لیے ہن بھی ضمیر لایا جمع والی. اطہر لکم، یہ اطہر لکم یہ کیا ہے؟ اس کے لیے خبر ہے. تو اسی کے ساتھ آج کا درس یہاں پر اختتام پذیر ہو گیا. تو انشاءاللہ آئندہ ایک اور درس کے ساتھ آپ